بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ کا دوست ملک سے باہر بیٹھ کر یعنی پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے، پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، تو یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ یار چھوڑو، ایک کمینہ آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کا فلاں مخالف، دشمن، سیاسی مخالف، سیاسی دشمن یہی حرکت کر رہا ہے پاکستان سے باہر بیٹھ کر، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ وہ غدار ہے یار۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ یہ طے نہیں کر پاتے کہ غداری کا خیر فتویٰ دینے کے میں جسے کہتے ہیں حق میں نہیں، لیکن کم از کم ایسے شخص کو ملک دشمن ضرور کہنا چاہیے جو دیار غیر میں بیٹھ کر، جس نے پاکستان کا کھایا ہو، پاکستان سے پیا ہو، پاکستان نے اس کو عزت دی ہو، مقام دیا ہو، اور وہ شخص ملک سے باہر بیٹھ کر اپنے ہی ملک کے بارے میں دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے ملک کے خلاف بات کرے، تو میں سمجھتا ہوں ایسا شخص قابل معافی نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ میں نے 2-3 ویڈیوز میں اس کا ذکر پہلے بھی کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے کہ یہ ایک جرنلسٹ ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس شخص کے کردار سے جو لوگ واقف نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ گوگل پہ جائیں، سرچ کریں۔ یہ وہ شخص ہے، بدقسمت شخص ہے کہ اس کا والد وہ ابوظہبی میں بستر مرگ پر تھا، اس کو آکسیجن لگی ہوئی تھی اور بالکل آخری سانسیں لے رہا تھا اس کا والد، اور یہ کچھ کاغذات پر اس کے انگوٹھے لگوا رہا تھا، اور بالآخر جب پولیس نے دیکھا کہ کیمروں پر کہ جی اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے، تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس وقت پاکستانی سفارت خانہ اس کی مدد کے لیے آیا اور اس کی رہائی کو ممکن بنایا۔ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ نے گزشتہ روز وینڈی شرمن ہیں، جو کہ امریکہ کی ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں، اس کو ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں، وہاں پہ چھوٹی سی ایک تقریب تھی، ظاہر ہے جرنلسٹ بیٹھے ہوں گے، دیگر لوگ بیٹھے ہوں گے، وہاں پر اس نے کھڑے ہو کر ایک طویل قسم کا سوال کیا، ایک کامنٹ تھا کیا کہ جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ارشد شریف کو مروا دیا، اور میں وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگا، میں ادھر یو ایس اے کا ریزیڈنٹ ہوں، اور یہاں پر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے حساس ادارے یعنی ISI وغیرہ میرا پیچھا کر رہے ہیں اور مجھے مروانا چاہ رہے ہیں، اور میں نے FBI سے رابطہ کیا، FBI والوں نے 2 بندے میرے ساتھ ڈپیوٹ کیے اور مجھے کہا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرو۔ اسی تقریب میں، اسی سوال میں یہ کہا کہ میں تو آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے، یہ ڈاکٹر معید پیرزادہ کے الفاظ ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ آج بھی امریکی حکومت جو ہے اور امریکی محکمہ خارجہ جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، پاکستان میں بدترین انسانی حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں۔ معید پیرزادہ نے پاکستان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو چین، نارتھ کوریا، افغانستان جیسے ممالک سے تشبیہ دی کہ جناب جس طرح کی امریکی پالیسی ہے چین کے خلاف، جس طرح امریکی پالیسی ہے نارتھ کوریا کے خلاف، افغانستان کے خلاف، ایسی پالیسی پاکستان کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ بنیادی طور پر نارتھ کوریا اور افغانستان کے خلاف تو ظاہر ہے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے، اور معید پیرزادہ کی یہ خواہش اس نے اظہار کیا کہ پاکستان پر آپ سینکشنز کیوں نہیں لگاتے، پاکستان کی حکومت کی آپ کیوں حمایت کرتے ہیں؟ تو یہ باتیں ساری، یہ تو میں نے ایک کرکس، ایک مختصر سا جسے کہتے ہیں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔
کل ہی یعنی ایک روز پہلے ہی میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جن کی فہرستیں یا مرتب کر لی گئی ہیں کہ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ اور یہ معید پیرزادہ جو ہے وہاں کا نیشنل نہیں ہے، ریزیڈنٹ ہے۔ اس نے یہ تمام باتیں اس لیے کی ہیں کہ حکومت پاکستان اس کے خلاف امریکیوں کو یہ درخواست یا تو دے چکی ہے یا دے چکی، اس کو دینی چاہیے کہ یہ شخص وہاں پر بیٹھ کر یوٹیوب کے ذریعے پاکستان کے اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، وائلنس پر اکسا رہا ہے، بغاوت پر اکسا رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملوث رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے یوٹیوب چینلز کے ذریعے، ٹویٹرز کے ذریعے کہہ رہے تھے کہ انقلاب آ گیا ہے پاکستان میں، خدا نخواستہ فوج میں بغاوت ہو چکی ہے، جنرل عاصم منیر رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حکومت پاکستان معید پیرزادہ کے خلاف امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کوئی احتجاج کرے گی کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو یعنی آڈینس دیتے ہیں؟ یعنی یہ وینڈی شرمن ریٹائر ہونے والی ہے آج کل میں، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح کی حرکت ہمارے ملک میں کسی اور ملک کا کوئی شخص کرے اور اس کو ہمارا وزیر خارجہ ساتھ بٹھا لے یا وہ اس سے اس طرح کی باتیں کرے، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ لیکن اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ معید پیرزادہ جیسے لوگوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود پروان چڑھایا، ان کو پروموٹ کیا۔ یہ وہی معید پیرزادہ ہے جس نے گزشتہ سال مئی یا جون کے مہینے میں اسلام آباد کی کچہری میں مطیع اللہ جان کو انٹرویو دیتے ہوئے جو اس نے نواز شریف کے خلاف الزامات لگائے تھے، اس وقت جو کیمپین چلائی تھی، اس پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم استعمال ہوئے نواز شریف کے خلاف، نواز شریف ایک بڑی شخصیت ہے اور ہمیں گمراہ کیا گیا۔ آج ایک مرتبہ پھر یہ عمران خان کی محبت میں یہ دوبارہ یہ پاکستان کے خلاف، آپ جو مرضی ہے نواز شریف کو کہیں، آپ جو مرضی آصف علی زرداری کو کہیں، لیکن جب آپ پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو پھر یقیناً ہم آپ کو پاکستان کا دشمن ہی گردانیں گے۔ اور اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے آرمی ایکٹ میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آرمی کے جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، چاہے وہ ایکس سروس مین سوسائٹی میں ہیں یا چاہے وہ ویٹرنز آف پاکستان کے نام سے انہوں نے تنظیم بنائی ہوئی ہے اس میں ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی افسران جو ملک سے باہر بیٹھ کر اس وقت پاکستان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے، ان کو لگام دینے کے لیے اس ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے۔ اور ویسے بھی یہ آرمی کا معاملہ ہے، اور کیونکہ آرمی کے سرونگ آفیسرز ہوں یا ریٹائرڈ آفیسرز ہوں، انہی پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، انلیس کہ آرمی کی تنصیبات پر کوئی سویلین حملہ کرے، جس طرح 9 مئی کو کیے گئے تھے۔ تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہے یہ بروقت ہے، اور بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سویلین آرمی کے خلاف بات کرے تو اس کو تو آپ پھینٹی بھی لگا دیں، پھینٹا بھی لگا دیں، اس کو آپ غائب بھی کر دیں، وہ گمشدہ ہو جائے۔ لیکن جب آرمی کا ریٹائرڈ افسر، جوان، جو بھی ہے، وہ جب فوج کے خلاف بات کرے اور آپ اس کو درگزر کر دیں کہ جی کوئی بات نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ معید پیرزادہ جیسے جو کیریکٹرز ہیں، یہ جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ جنرل آصف غفور، اس سے پہلے جنرل عاصم سلیم باجوہ، اور یہ پوری آرمی کی جو ٹاپ ہائرارکی تھی، انہوں نے اس بریڈ کو پروموٹ کیا۔ ان کا کوئی جرنلسٹک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ اوپر سے لاگ، ان کو پیراشوٹرز ہم کہتے ہیں، انہوں نے کبھی رپورٹنگ نہیں کی، ان کو ایڈیٹوریل کانٹینٹ کا نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، پڑھے لکھے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ معاف کرے 2 سطریں
اردو یا انگریزی کی نہ لکھنی آتی ہیں نہ پڑھنی آتی ہیں، لیکن ہیں وہ اینکر یا تھے وہ اینکر، اور اب ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کی بدنامی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اور ایسے کرداروں کو بے نقاب کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا فرض ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔